अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ अच्छी बात से हो चुका और आज की अच्छी बात यह है कि सब्र करना चाहिए और जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आपकी आम जिंदगी में भी जो नेमतें आप इस्तेमाल करते हैं उन सब पर शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, इंसान की ख्वाहिशात ऐसी हैं जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। कोशिश कर कर भी इंसान ये सोचता है कि नहीं ये भी चाहिए, एक चीज़ हासिल कर लेने के बाद दूसरी चीज़ें, और फिर यूं सिलसिला चलता रहता है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के इनाम पर खुश हो और उसका शुक्र अदा करे, और जो चीज़ उसे नहीं मिलती उस पर सब्र करे और अल्लाह ताला की तकसीम पर माज़अल्लाह कोई सवाल ना उठाए बल्कि उम्मीद लगाए रखे। और यही हमारे आज के प्रोग्राम का पैगाम है। प्रोग्राम में इंसानी ज़िंदगी, माल और दौलत के साथ साथ और बेशुमार अहम मामलात ज़िंदगी हैं जिनको आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। और आज ये भी जानेंगे कि बे औलादी कोई मर्ज़ है या महज अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन पहले हम जिस तरह से अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। आज हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत कुछ आपके लिए है, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया बे औलादी के हवाले से। हमारा पूरा पैनल होगा, इसके साथ साथ माहिर फल्कियात भी आज हमारे साथ होंगे जो हमें बताएंगे कि सितारे क्या कहते हैं और सितारों की चाल क्या होती है। चलो भट्टी साहब के पास चलते हैं। सबसे पहले भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम सुकैरा साहब, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी पहली खबर है, आज रोज़ हम बात तो करते हैं कि मुल्की मौशियत की जो सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब हो रही है, लेकिन उसके साथ हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास बहुत से ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि आप कुछ मखसूस शोबों के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उन्हें फ़ौरी तौर के ऊपर रोके कुछ बेहतरी ला सकते थे, लेकिन वो ख़राबियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही और मुसलसल नुकसान का सिलसिला जारी है। बहुत से लोग अब प्रोग्राम देखने के बाद हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आए रोज़ हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर तवानाई से मुतल्लिक कोई ना कोई ख़बर ज़रूर होती है, तो क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस होता है? तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और बिलखसूस इमरान खान साहब ने कौम को जो ख्वाब दिखाए थे, जो वादे किए थे और जो नया पाकिस्तान वो तश्कील देना चाहते हैं, खुशहाल पाकिस्तान, अगर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब हम पहुँचते हैं तो उसके अंदर तवानाई के शोबे का कलीदी किरदार होगा। जो मौजूदा खराबियाँ हैं, जो मौजूदा कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँच रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो तवानाई की शोबे का है। उस तवानाई की शोबे के अंदर ही हम बात करते हैं दरामदी LNG की, जिसके मुआहदे कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 2 LNG की टर्मिनल की तनसीब हो चुकी है और हम मुसलसल इन प्राइवेट कंपनियों को अदायगियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो टर्मिनल जो हमने तामीर किए उन्हें पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। गुज़श्ता रोज़ ओगरा की जानिब से अप्रैल के महीने के लिए LNG की कीमत का तयन किया गया और वहाँ पर पाकिस्तान की सरकारी कंपनी PLL ने बताया कि अप्रैल के महीने में भी हम मतलूबा LNG के कार्गो यानी कि 6 कार्गोज़ ख़रीदने ज़रूरी हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 कार्गोज़ ख़रीद कर सिस्टम में ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो शामिल कर सकेंगे, यानी कि अप्रैल में भी 2 कार्गोज़ हम कम ख़रीदेंगे, जिसका खमियाजा क्या हमें भुगतना पड़ेगा? जिसका खमियाजा बराह रास्त हमें ये भुगतना पड़ेगा कि पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम कंपनी उसे सिर्फ अप्रैल के महीने में अवाम से, कौमी ख़जाने से 40 करोड़ रुपए इजाफी जमा करके उनको अदा करना पड़ेंगे। ये हमें जुर्माना होगा, पेनल्टी होगी इस बात की कि LNG के टर्मिनल की वो कैपेसिटी जो हमारे पास मौजूद है उसको हमने पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना था, हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन 40 करोड़ रुपए की खती रकम हम उनको अदा करेंगे। एक तो नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या है, जब आपने सस्ती जो गैस है जो पावर सेक्टर में यूज़ करने के लिए जिसे हम RLNG कहते हैं वो आपने इंपोर्ट नहीं की, तो उसके नतीजे में आपको फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्नेस ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ी यूनिट RLNG के मुकाबले में 3 रुपये बिजली फ़ी यूनिट महंगी पैदा होती है। तो एक महीने के दौरान कम अज़ कम 5 से 6 अरब रुपये का ये इम्पैक्ट बोझ को, ख़जाने को, अवाम को अलग से बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोहरा नुकसान है। सिर्फ एक महीने के दौरान आप यूँ समझ लीजिए कि 6 साढ़े 6 अरब रुपये मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन टास्क फोर्स नदीम बाबर साहब इस ऑब्जेक्टिव के लिए लाए गए थे कि शोबे के अंदर आप बेहतरी पैदा करेंगे ताकि ये जो खसारा है इसको हम रोक सकें, लेकिन बेहतरी के आसार कहीं दिखाई नहीं देते।
वजारत तवानाई के दोनों पावर डिवीजन की बात करें या पेट्रोलियम डिवीजन, दोनों इस खराबी को रोकने में नाकाम दिखाई देते हैं मुकम्मल तौर पर। लेकिन भट्टी साहब इसकी वजह क्या है? मैं सबसे पहले तो आप जिससे बता रहे हैं कि दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा, अवाम की जेबों पर ही एक बार फिर दोबारा से ये बोझ डलेगा। वजह क्या है? क्यों जो मतलूबा LNG कार्गो है वो दरामद करने में नाकाम है हुकूमत? इसकी वजह क्या है? हाँ स्क्वायर साहब, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट बल्कि जो हमारे कौमी इंटरेस्ट के ऊपर इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को तरजीह देना, ये जो डॉक्यूमेंट है ओगरा का, ये बड़ा वाज़ेह है 3 पेजेस का। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई समझ ना सके, ये कैलकुलेटर यूज़ ना हो सके। गुज़श्ता साल इसी इक़दाम के नतीजे में हमें 20 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान पहुंचा और हमारी सरकारी कंपनी PLTL ने वजारत तवानाई को इन्फॉर्म किया कि हमें ये कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद किसी की जुर्रत नहीं है कि पेन उठाकर वो लिख सके कि इस खराबी को हम रोकें। जब आप इसको वजह इसकी सिंपल यही है कि ये सारा काम फर्नेस ऑयल लॉबी के इमा पर किया जाता है। जब ये काम होता है, कौमी खजाने को, आवाम को नुकसान पहुंचता है, तो चंद कंपनियों को जो फर्नेस ऑयल के कारोबार के साथ वो बस्ता हैं, जो फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट चला के ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता है। मतलब है कि कौमी खजाने की कीमत के ऊपर, आवाम की कीमत के ऊपर कुछ कंपनियां और कुछ इंडिविजुअल्स मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए सब खामोश हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है गुलाम सरवर खान साहब के लिए और उसके साथ साथ उमर अयूब साहब के लिए कि वो आगे बढ़ के कब इस खराबी को रोक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने कोई एक अच्छा काम भी किया है। इसी के साथ एक दूसरा मामला जुड़ा हुआ है जो कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर आजकल दबाव दोबारा है डॉलर की वजह से, और सऊदी अरब से हमें 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की सालाना डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगियों का जो हमारा एग्रीमेंट था वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। उसके अंदर अब लेटेस्ट खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरब की जानिब से ये कंडीशन सामने आई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को रवा माह के दौरान खाम तेल की इंपोर्ट भी स्टार्ट कर सकता है डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, और उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत भी। लेकिन वो पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल या खाम तेल जो भी सऊदी अरब फराहम करेगा, उसको पाकिस्तान के जो टेस्टिंग के मुतल्लिक रूल्स हैं जिसको इंश्योर करते हैं हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद ओगरा, वो इसकी लैब के अंदर टेस्ट नहीं करेंगे जब ये प्रोडक्ट कराची पहुंचेंगे। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि अगर आपने आलमी मियार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाकिस्तान को फरोख्त है तो फिर उसका कराची में टेस्टिंग का कोई उज़र नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट होती हैं उनकी कराची के अंदर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद मार्केट में फरोख्त करने की इजाज़त मिलती है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने सऊदी अरब के इस एतराज़ को दूर करने के लिए ताकि इस मुआहदे को इफेक्टिव किया जा सके एक समरी इक्तसादी राब्ता कमेटी को अरसाल कर दी है, और आइंदा हफ्ते इस बात का इम्कान है कि ICC समरी की मंजूरी देगी और रूल्स को रिलैक्स कर दिया जाएगा। यानी कि सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट के जरिए से खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, ये LNG जो चीज भी हम इंपोर्ट करेंगे जिसका सालाना वॉल्यूम 3 अरब 20 करोड़ डॉलर होगा, उसकी हम पाकिस्तान पहुंचने के ऊपर उसका क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। बस जो कुछ आपको वहां से मिलेगा वही सब कुछ खरीद कर आपने मार्केट में फरोख्त कर देना है। सही। यानी अगर पावर डिवीजन में फर्नेस ऑयल लॉबी को मुतहर्रिक कहा जाए कि वो मुतहर्रिक हो गई है, LNG दरामद और सप्लाई मंसूबे से भारी नुकसान खत्म नहीं हो सका, और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करती है गवर्नमेंट और किस तरह से इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में भारी नुकसान का अजाला करते हुए बाहर निकलती है। नेक्स्ट खबर क्या आपके पास भट्टी साहब? जी दूसरा मामला भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट और उनकी कमिटमेंट के साथ जुड़ा है, जो कि उन्होंने कहा था कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, सरकारी कॉरपोरेशंस हैं, जिनकी तादाद 180 के लगभग है, इन कंपनियों को 400-500 अरब रुपए के लगभग ये खसारा बुक करती हैं। हमें खसारे से निकाल के मुनाफा बख्श बनाना है, और पहले वो कंपनियां जो कदरे मुनाफा कमाती हैं उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर बना के उनके मुनाफे के अंदर इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर जो पहला स्टेप था वो ये कमिटमेंट की गई थी कि हम इन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट लेके आएंगे, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम तश्कीलें 9 करने जा रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनियों को जिनका थोड़ा मुनाफा है उनके मुनाफे में मजीद इजाफा करेगा, और जो खसारे से दो चार हैं उन्हें खसारा उनका ख़त्म करके मुनाफा बख्श कंपनियां बनाएगा। 7 माह की काविशों के बाद बिलाखिर 6 सरकारी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील का अमल मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टेट ऑयल शामिल है, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शामिल है, जिसके अंदर PPL कंपनी शामिल है, जिसके अंदर PMDC शामिल है। इन कंपनियों के बोर्ड्स मुकम्मल करने के बाद जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत परेशान कुन हैं। मुख्तलिफ एक्सपर्ट से भी हमने बात की,
کہ بورڈ کے اندر جو بورڈ کا آبجیکٹیو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف شعبوں سے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ماہرین کو جو مختلف شعبوں کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، نہ صرف اس کمپنی کے ریلیونٹ کمپنی کا ریلیونٹ ایکسپیرینس کے حامل بلکہ ایچ آر کے ایکسپرٹ، فائنانس کے ایکسپرٹ، تو وہ سب مل کے کمپنی کی پالیسی کو ایک بہتر پالیسی دیتے ہیں، کمپنی کے فائنینشیل ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر کمپنی پھر بہتر پرفارم کرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن اب یہ بورڈ بنائے گئے ہیں، ان بورڈ کے اندر سرکاری افسران کی بہتات کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی ایک سرکاری کمپنی کی بات کرے کہ اس کے اندر وفاقی سیکرٹری خزانہ کو بھی کے عہدے کے لحاظ سے شامل رکھا گیا ہے، وفاقی سیکرٹری متعلقہ وزارت کا وفاقی سیکرٹری موجود ہے، ایڈیشنل سیکرٹری موجود ہیں، ڈی جی موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لگتا ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کا انتظام اٹھا کے ایک وزارت کے سپرد کر دیا ہے، بیوروکریسی کے ہی سپرد کر دیا ہے۔ بہت سے کمپنی کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحبان جو پہلے ہی اپنی کمپنیوں کی بہتری کی راہ میں بیوروکریسی کو رکاوٹ سمجھتے تھے، اب ان نئے بورڈز کے اندر مزید بیوروکریسی کا جو انفلوئنس ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سے کمپنی کو رن کرنے والے لوگ اب پریشان ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ بہتری لائی جا سکے گی۔ جو کمٹمنٹ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ میرٹ کے اوپر ایکسپرٹس لے کے آئیں گے، ان کی موجودگی میں جب ایک وفاقی سیکرٹری ایک نہیں دو تین بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے بورڈ کے لوگ زیادہ ریزسٹ نہیں کرتے۔ جب انہیں اس بورڈ میں شامل کیا گیا تو پی ایس او کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمپنی کے ملازمین کے بینیفٹس، گریجوٹی، پینشن کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب یہ بورڈ میں اپوائنٹ ہو گئے تو بورڈ کے سامنے یہی معاملہ آیا تو وہ خود پی ایس او سے پینشن حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر بورڈ ممبران نے اس بات کے اوپر اعتراض عائد کیا کہ آپ خود پینشن کے بینیفیشری ہیں، پی ایس او کے آپ سابق ہیں، اب آپ بورڈ میں بیٹھ کے پینشن بڑھانے کی بات کریں گے، مراد بڑھانے کی بات کریں گے تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو الگ کیجئے تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھ سکیں۔ تو یہ پھر مفادات کا ٹکراؤ بنتا ہے۔ اسی طرح پی ایس او کی بورڈ کے اندر ایک ایسی شخصیت کو شامل کیا گیا ہے جن کے خلاف ایس سی سی پی نے انسائڈر ٹریڈنگ کی تحقیقات کی، انکوائری کی، کارروائی کی، اور ابھی بھی کچھ معاملات ایس سی سی پی کے اندر پینڈنگ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ دوبارہ بورڈ کے اندر شامل کریں گے جہاں کہ فائنینشیل ریزلٹس کو مانیٹر کرتا ہے بورڈ، اور جو وہ لوگ جو ماضی کے اندر انسائڈر ٹریڈنگ کے اندر انوالو رہے ہوں تو پھر وہ یہاں بیٹھ کے، چونکہ پی ایس او بھی سٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹنگ کمپنی ہے، تو پھر وہ ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوورآل جو ایک پریکٹس کی گئی، جو آبجیکٹیو تھا کہ بہترین قسم کے بورڈ ہم قائم کریں گے تاکہ کمپنیاں بہتر پرفارم کریں، وہ جزوی طور کے اوپر ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے، چونکہ سرکاری افسران کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے اور کچھ لوگوں کے منظور نظر افراد کو بھی بورڈ میں شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی کا ان کمپنیوں کے اندر نظر آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ویلکم بیک جناب، ایک بار پھر خوش آمدید صبح سویرے پاکستان میں۔ اب تھوڑی بات ہوگی ستاروں کی، اور ستاروں میں بات ہوگی ستاروں کی گردش کی۔ انسان کی زندگی میں کسی خاص مشن یا کام کی تکمیل نہ ہو رہی ہو تو ایک بات ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ اس بندے کے ستارے گردش میں ہیں۔ اب یہ ستارے گردش میں کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ ستارے گردش میں آ کیسے جاتے ہیں اور اس کا انسانی قسمت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ حیدر، اور کراچی سے اسپیشلی لاہور آئے ہیں۔ آپ کو ویلکم کریں گے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کا راجہ بھائی۔ شکریہ تو آپ دونوں کا۔ اس سے پہلے کہ ہم ہنگامہ کر دیں سارے سٹارز کے بارے میں، پہلے تو آپ دونوں سے، آپ بڑے انٹرویو کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کپڑوں کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ اتنی میچنگ، اتنا زیادہ پرفیکٹ، وہ جو کنٹراسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی مسنگ ہو یا آپ نے کچھ الگ سے پہنا ہو جو نہ جا رہا ہوں، تو یہ آپ کی چلتی ہے یا ان کی چلتی ہے؟ ہاں، دونوں کی چلتی ہے، مطلب دونوں کے ستارے گردش میں نہیں ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، ویری نائس۔ اصل میں ہم دونوں میں بڑا شوق ہے ہمیں کپڑے پہننے کا۔ بالکل ایگزیکٹلی، کپڑے بھی، ڈریسنگ کا، اچھی ڈریسنگ کا، پھر میچنگ کا، تو دونوں مل کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہ چیز جا رہی ہے، یہ نہیں جا رہی ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب آپ کا کوئی ہمیں الگ سے ایک وارڈروب والا بندہ نہیں چاہیے ہوتا جو یہ کہتا ہے آپ یہ گرے اینڈ بلیک سوٹ کرتا۔ ڈیز کے حساب سے بھی کلرز پہن رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویک اس کا ہے۔ جیسے ہر سال کا ایک کلر ہے، 2019 کا یلو کلر ہے،
اور یہ جب شروع ہوتا ہے تو 21 کے بعد سے شروع ہوتا ہے, یعنی 21 مارچ سے. سب سٹارز والے جو مرضی جیسے کلرز ہوتے ہیں یا ہر کسی کا الگ الگ کلر ہوتا ہے, آپ نے کلر سے بات شروع کی ہے تو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سٹار کا کلر, جیسے سٹارٹ ود دا ایریز اگر ہوتا ہے تو ان کے کلر الگ ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لائف کا لکی نمبر آپ کا وہی رہے گا جو ساری زندگی. ایک ہوتا ہے ہر سال جو چینج ہوتے ہیں کہ اس سال کا عدد کون سا ہے آپ کا, تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. کلرز بھی ایسے ہی ہیں, لیکن کوئی بھی کلر پہن لے اس سے فرق آپ کو ظاہر کلر تھیراپی کے حساب سے بالکل صحیح ہے. اچھا راجہ بھائی, آپ نے یہ ڈسکشن شروع کر دیا تو اپنے ناظرین کو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ راجہ حیدر بھائی کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ جو ڈسکشن ابھی ہم نے سٹارٹ کر دیا نا, بیسیکلی ہم نے کل کے لیے رکھی ہوئی تھی, ہم ریویل کر لیتے ہیں. یہ ٹیزر دیا ہے, یہ ہم نے ٹیزر دیا ہے. کلرز کی بات ہوگی, لکی نمبرز کی بات ہوگی, لکی سٹونز کی بات ہوگی, خاص طور پر کپڑوں کے علاوہ گاڑی کے پہ بھی بہت سے لوگ کانسیڈر ہوتے ہیں کون سے گاڑی لیں, لیکن آج بات کرتے ہیں ستاروں کی گردش کی. ستاروں بالکل صحیح ہے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ستارے گردش میں, ہر ناکامی کے بعد ہمارے ذہن میں کیوں خیال آتا ہے؟ کامن سی بات ہم کرتے ہیں, کامیابی کے بعد کیوں نہیں آتا؟ کامن سی بات ہم کرتے ہیں ستارے گردش میں. دیکھیں عام ایک روش جب چل جاتی ہے, ابھی تو ہم نے ستاروں کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں, یہ 12 جو زوڈیک سائن ہے, یہ جب شروع ہوا تھا یہ سلسلہ, جو گریک اسٹرالوجی یا ماین کلچر چلتا تھا, تو 48 سٹارز تھے. یہ 48 زوڈیک سائن تھے. اس کو کرسپ کر کے پری گریک کر کے اس کو پھر 24 کیا گیا. پھر 24 بھی ان کو ہضم نہیں ہوا کیونکہ آلریڈی جو سمیسی تھے انہوں نے کیلنڈر 12 مہینوں کا بنایا تھا, تو اس کو اور کرسپ کر کے 12 ستارے بنا دیے گئے. اب جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی فلاں ستارے والے ہیں, یہ بھی اور میں بھی, ہم تینوں کے مزاج میں کیوں فرق ہے؟ وہ ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. وہ باقی زوڈیک سائن جو ہائیڈ ہیں, چھپے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی پاور آ رہی ہوتی ہے, اس لیے ایک ہی جیسے سب لوگ نہیں ہو سکتے. تو گردش جو موو کر رہے ہوتے ہیں, پلانٹ جتنے بھی ہیں 7 پلانٹ موو کر رہے ہیں, ویسے تو پلانٹ ایکس بھی ہے, لوگوں کو نہیں پتا. جب یہ موو کرتے ہیں تو اس کی دیکھو, جب بہت زیادہ سورج سامنے ہوگا تو اس کی حرارت یا حدت الگ ہوگی, جب وہ ڈوبنے لگے گا تو اس کی فیلنگز الگ ہوں گی, جب وہ بالکل ہی ڈوب جائے گا. تو جب موو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے. لیکن یہ گردش ہے, یہ گردش ہے ستاروں کی. گردش میں ان کے وہ ٹریولنگ جو کرتے ہیں ملکی وے میں, جو ان کا ٹریول ہے, اور وہ اچھی جگہ پہ پوزیشن پہ ہے یا بیڈ پہ ہے, اس کو گردش کہا جاتا ہے. اچھا, لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے گردش کو لے کے شاید کہ جو ہمارے سر ہے بہت زیادہ گھوم رہا ہے. ہاں وہ تو ساس سسر کو دیکھ کے بھی گھوم جاتا ہے کہ ہمارے ستارے بڑے گردش میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پلیز کالر ایڈ کرتے ہیں. لائبہ ہے ہمارے ساتھ. جی لائبہ, السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی اس کی نا کافی دیر سے جاب وغیرہ نہیں ہو رہی, تو مجھے بتائیں ڈیٹ آف برتھ بتاؤں میں؟ جی ڈیٹ آف برتھ بتائیے, پہلے بھائی کا نام بتائیے آپ. ارحم الیاس. جی ارحم الیاس نام ہے ان کا. اوکے جی, ارحم الیاس صاحب کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 6 نومبر 1993. اوکے, اور پلیس آف برتھ کیا ہے؟ لاہور؟ نہیں, رحیم یار خان. رحیم یار خان. اچھا جی ٹھیک ہے, اور مدر نیم دے دیجیے گا مجھے, یا انیشل جو بھی ہے. عذرا پروین. اوکے ڈن ہو گیا. تو ان کی جاب کا آپ پتہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ کب تک؟ جی ان کی جاب کا, اور وہ سٹونز بہت شوق سے پہنتے ہیں, کوئی بھی پہن لیتے ہیں, تو آپ بتا دیجیے گا کہ سٹون کون سا پہننا. ڈن. پہلی چیز یہ کوئکلی آپ کو جواب دے رہے ہیں, آپ کے بھائی کی جو جاب ہے یہاں پہ میکسیمم 71 ڈیز کا ایک سرکل آ رہا ہے. 71 دن بہت زیادہ بتا رہا ہوں, لیکن میکسیمم 71 ڈیز کے اندر ان کو 2 جاب اپرچونٹی ملنے والی ہیں, ایک آؤٹ آف سٹی اور ایک سیم سٹی میں. ان کو چاہیے کہ اگر زیادہ اپلائی نہیں کیا کسی اور ملک میں یا شہر میں تو وہ ضرور اپلائی کر لیں, یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے, اور 71 ڈیز کے اندر یہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو جاب ملے گی, میکسیمم اسٹرینتھ یہاں پہ 18 منتھ آ رہی ہے, 18 مہینے سے زیادہ جاب چلنے والی نہیں ہے, تو ان کو شارٹ ٹرم کھیلنا پڑے گا. تو اس کے لیے ایک تسبیح ان کو یا مالک الملک اور ایک تسبیح یا ذوالجلال والاکرام, یہ 13 ڈیز کے لیے پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد. پھر دیکھیے گا کہ کیسا کمال ہوتا ہے. اوکے ویری نائس. راجہ بھی بتا رہے تھے آپ ستاروں کی گردش کے حوالے سے. تو یہ ہے گردش. ظاہر ہے ہر چیز نہیں ہوتی گردش میں. 3 پارٹ ہیں. ایک سٹار جو اللہ نے مشیت الہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو جادو وادو بھی ہوتا ہے, یہ سب یہ اس کی مشیت کے بنا ہو نہیں سکتا ہے. وہ پہلے تو وہ کبھی کسی کے امتحان کے لیے یا پھر کبھی کسی کی سزا کے لیے بھی یہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. ستارے بھی اسی کے حساب سے کہ آپ کتنا کھائیں گے پیئیں گے. اس کائنات سے جانے سے پہلے جب 7 مہینے کا بیبی پیٹ میں ہوتا ہے تو سٹار سائن سب کچھ بن جاتا ہے. روح جب پھونکی جاتی ہے تو اب آپ
कुछ फालतू तो लेकर जा सकते हैं लेकिन उस तकदीर से नहीं हट सकते। देखिए बहुत सारे दो भाई हैं, दोनों की लाइफ अलग, कोई बहुत सक्सेस है, कोई बिल्कुल नीचे है। ये नहीं है कि दोनों मेहनत नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिसका नसीब लिख दिया इतना खाएगा, कायनात से इतना लुटा के जाएगा। डिपेंड करता है फिर आप सदकात कितने देते। सदका इज द बेस्ट थिंग जो लोग नहीं कर रहे होते हैं। वो आपके मौत के वक्त को भी टाल रहा है, आपके स्टार्स की गर्दिश के साथ भी आप अगर वो कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट जिसको लोग गर्दिश कहते हैं वो है जादू वगैरह, ये जो सिफली इल्म लाइक आजकल बहुत होता है, जिसका कुरान में भी मुख्तलिफ जगहों पे सहर का, जादू का जिक्र है। उससे भी रोका जाता है लेकिन वो टेम्परेरी टाइम होता है। मैप्स्टिपोलन पावर से उसको स्ट्रांगली रोकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ आपकी अपनी सुस्ती, जिसको आप सितारों पे डाल देते हैं। अब एक बंदा सारी जिंदगी घर बैठा है और कह रहा है जी मेरा बॉन्ड नहीं निकल रहा, बॉन्ड नहीं निकल रहा। वो बॉन्ड लोगे तो निकलेगा ना पाजी। मतलब तो मसला यही है कि आप तीनों चीज़ों को सितारों के साथ नहीं जोड़ सकते। ओके, ये तो होगी सितारों की गर्दिश। अब ये बताएं कौन कौन से सितारे गर्दिश में इन 12 में से और कौन से नहीं है? अच्छा, अगर आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए या मंथ की मुनासबत से हाँ, बात देखिए वैसे तो पूरे साल में किसका टाइम अच्छा चल रहा है, और ये 2019 वाहिद साल है जिसमें 12 के 12 जो ज़ोडिएक साइन है इनकी परसेंटेज चल रही है, लेकिन सभी बेस्ट चल रहे हैं। अभी जो टाइम शुरू हुआ इसमें सिर्फ 2-3 ऐसे सितारे हैं जिनका टाइम अभी जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। बैड पोर्शन जिसका चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वीकली बेसिस पे चेंज हो जाते हैं। फर्ज करें कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम क्विकली परसेंटेज बताते हैं एरीज से। अगर आप बताते हैं कि जी एरीज वालों की टाइमिंग क्या चल रही है, तो एरीज इस वक्त 93% पे है। 93% बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपकी तकदीर में फाइनेंस जो है इनका इस वक्त 24% पे है। इसको हम डिटेल से बाद में बताएंगे बिकॉज टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ हाईलाइट ही कर रहे हैं। और जो एरीज वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर था। एक जेमिनी, एरीज और कैप्रिकॉर्न, इनको बहुत डराया गया कि जी आपके लिए 2019 बड़ा बर्बाद है, जबकि यही वो साइन है जो कि बहुत ज़्यादा उरूज देखेंगे। बहुत बेस्ट है इनके लिए टाइमिंग, फाइनेंस की भी, रिलेशनशिप की भी। और जिनको बहुत केयरफुल रहना है वो स्कॉर्पियो वाले हैं, लिब्रा वाले हैं और सेजिटेरियस वाले। इनको केयरफुल रहना है रिलेशनशिप के हवाले से, यानी इनको आजमाया जाएगा रिलेशनशिप से दूर करके, या फिर इन लोगों की जुदाई मीन के इन लोगों की मियाँ है, बीवी है, तो ये दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग हो जाएगी जिसमें एक गैप आ जाएगा। और पाइसेस वालों के लिए क्योंकि अभी 2 टर्न चल रहे हैं। एक तो 13 जो अभी कमिंग है 13 मई से इनका एक बूस्ट शुरू हो रहा है, जो 19 मंथ एक ही सर्कल में रहेगा। इन 19 महीनों में जो बोएंगे उससे कई गुना ज्यादा काटेंगे। तो ये अमेजिंग है। क्या बात है। मेरा स्टार पाइसेस है इसलिए मैंने बड़ा आप अच्छा कैटेगोरिकली पूछा है। तो पाइसेस वालों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और बस आप इसकी ठीक हो गया। राजा भाई कॉलर्स हैं हमारे साथ। जी प्लीज। यस, कॉलर्स हैं हमारे साथ फजीलत और आयशा हैं। सबसे पहले फजीलत से बात करते हैं। फजीलत अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं। हेलो फजीलत। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसमा बात कर रही हूँ। ओके आसमा, ठीक है जी। मैंने अपने बारे में पूछना था। मेरी शादी का प्रॉब्लम है और प्रपोजल भी नहीं आते। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1984। ठीक है, 19 अक्टूबर 1984 1984 है। और आप पूरा नाम यही लिखती हैं आसमा? हाँ जी। ओके आसमा, ठीक है। लाइट नहीं है, अगर मुझे रिप्लाई कर दें तो। आप कहाँ पैदा हुई? आप फिर अलीपुर में। अलीपुर में, ठीक है। मदर नेम देंगी आप जल्दी से ताकि डिटेल से। मदर नेम है परवीन हो गया, ठीक है जी। लाइट नहीं है, अगर मेरी कॉल आप लाइन पे रहें, लाइन पे रहें। आपको भी बताए थे, आपको बता अभी आप मेरी आवाज सुन सकेंगी लेकिन आपकी आवाज हम नहीं सुनेंगे। आपकी शादी के दो पार्ट है यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहली चीज तो ये कि आपकी शादी के लिए ये आपको शायद किसी से आपने चेक करवाया होगा तो बताया होगा कि जी ये बंदिश चेक किसी ने की हुई थी। रिलेशनशिप को जो बांधा जाता है दैट्स ब्लू मैजिक, जिससे बांध दिया गया था। ऐसा जो सिलसिला है ये 2016 में आपका क्लीन हो गया। अब 16 से 19 तक के पोर्शन में आपका परफेक्ट मैच नहीं आया। इसका मतलब है कि स्टार की जो ये अभी गर्दिश या मूवमेंट की बात कर रहे थे, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी जरूर आई है। जाहिर है लास्ट ईयर आपके पास 4 प्रपोजल थे, इस साल आपके पास 2 प्रपोजल अभी तक गुजरे हैं और 3 पाइपलाइन में है। जो अभी आने वाला है वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्रपोजल आप लोगों को अगर वो जचता है तो जरूर ये क्विक मैरिज होगा। ये 4 से 5 महीने वाली गेम होगी। नो लंबी मंगनी, फौरन शादी, क्योंकि 2 इब्दाब जो बड़ा सितारा है वो बड़ा तेजी से आपके पास आ रहा है। सो 2019 में आपकी मंगनी शादी के चांसेस 84%। आसमा आपने सुन लिया साहब, कुछ और तो नहीं पूछना?
ओके जी, ठीक हो गया। आसमा हमारे साथ थी, यकीनन उनको उनका जवाब मिल गया है और भी बहुत सी बातें करेंगे सितारों के हाल चाल से मुतालिक और असर पर किन किन स्टार्स के ऊपर क्या क्या अच्छा टाइम है, क्या बुरा टाइम है। लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। यस, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा राजब भाई, आप बता रहे थे कि परसेंटेज के हवाले से कौन से सितारे ऐसे हैं जो कि इस वक्त गर्दिश में, कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिनको ये लगे कि उनके सितारे गर्दिश में हैं तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये, अगर वो एफर्ट कर रहे हैं उसके बावजूद कामयाबी नहीं हो रही, सबसे पहले तो ये ना कि आप माली दा कम फल फुल लाना, तो मालिक दा कम फल फुल लाना, तो वो पानी हमारा देना काम है। बीज बोने के बाद नहीं हो रहा तो फिर आपको चेक करना चाहिए। लेकिन असल में मसला ये है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई वैदिक को फॉलो कर रहा है, कोई हर एक को ये बोल रहे होते हैं कि जी आप मंगलिक हैं, आप तबाह हो जाएंगे। सो हिंदी एस्ट्रोलॉजी, कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, कुछ जो ओरिजिनल है मायन कल्चर, जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी है उसमें। तो मेरे पास ये सारे का सारा इकट्ठा एक कम्बिनेशन इसका किया हुआ। नो डेट ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं है, परवाह ही नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, पाम रीडिंग भी नहीं चाहिए, जिस तरह आई रेटिना आपका स्कैन करके पूरी डिटेल आ जाती How है। your glasses work? जी, ये अभी आपको जिस वक्त ये हम फाइनल करेंगे तो फिर आपने इसको देखना है कि कैसे वर्क करते हैं। ये बेसिकली दिस इज़ अ वेयरेबल कंप्यूटर। आप जैसे लैपटॉप रख के बैठ जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा हैवी जीबी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कनेक्ट जब आप सैटेलाइट से होते हैं कि ऊपर मिल्की वे में क्या मूवमेंट है स्टार्स की, तो पहले तो आप वो मैप बनाते थे, स्काई मैप के कितनी देर में 20-25 मिनट में एक सवाल का जवाब देते थे। अब क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट गैजेट्स आ चुके हैं, मैंने थोड़ा हल्के वाला रखा है, वरना वो जो हैवी वाले आप बनाते हैं वर्चुअल रियलिटी, तो आपका पूरा स्टूडियो एक स्काई होता है, फिर आप वहाँ खुद जाके बता रहे होते हैं कि कौन स्टार्स की मूवमेंट कहाँ है। तो सिर्फ आपने वो नंबरिंग से बताना होता है। अभी आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले तो ये कि अगर आप वीक हैं, स्ट्रगल के बावजूद आपको नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई वजह है, या तो आपकी साठ सती चल रही है जो हर बंदे की ज़िंदगी में एक या दो बार आती है, या फिर आपके साथ स्टार्स का ही प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे जादू हो, ये भी नहीं है। मसला होता है। राज भाई, जिस तरह आप तस्बीह का बताते हैं, जी हाँ, वो नाम की आदात के साथ बताते हैं। इसमें आज़म, देखिए पहले तो इसमें आज़म हर एक का कोई भी बंदा पढ़ सकता है। जैसे जिसकी शादी नहीं हो रही, एक वो या वदूदो या लतीफ़ों का विर्द कर लें, ये सब के लिए। जॉब का मसला बहुत से लोगों का बहुत सारा है जॉब के लिए। अब डिफरेंट है, जैसे आप या गनी हो या नाफे हो पढ़ते हैं, या गनी हो या नाफे हो, ये जिनकी भी जॉब नहीं है वो बेशुमार अता करता है। लेकिन एक चीज़ होती है स्पिरिचुअल, रूहानियत, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो फ़कीर यहाँ बैठ के वहाँ की बात बता रहे होते हैं, वो कहते हैं कि दो तस्बीहें ऐसी हैं, ये सब के लिए दो तस्बीहें ऐसी हैं जो आपको 24 घंटे में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लेकर आ जाएंगी, आप कहेंगे ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ। ये ब्रेक पे जाने से पहले बताएंगे या टीजर देंगे? अच्छा, नहीं वो अक्सर होता है ना, ब्रेक पे जाने से पहले। ओके, दो तस्बीहां वो हैं जो कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। एक तस्बीह है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आगे या पीछे और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, जैसे सूरह फातिहा पूरी नहीं पढ़नी, जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी एक तस्बीह 100 दानों की। और एक लफ्ज होता है या उफू, एन फे वा, ठीक है, माफी वाला, दरगुजर, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? अल अफू या अफू, मतलब ये एक ही दाने के ऊपर ये दोनों पढ़ने, अल अफू या अफू, अल अफू या अफू की एक तस्बीह, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स, 24 घंटों में आपको कोई ना कोई क्लू, कोई रास्ता या जो भी कुछ होगा इतना मिलना शुरू हो जाएगा। जो घर पे बैठे हैं वो कहेंगे कि ये तस्बीह, और ये सिर्फ फकीर लोग ही आपको हदिया करते हैं कि ये आप पढ़ लीजिए। ये सब कामों के लिए, क्या बात और क्या जिनके सितारे गर्दिश में, उनके लिए भी कोई वजीफा? देखिए, वजीफे के लिए दो चीज़ें हैं। सितारों की गर्दिश के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने सूरह कौसर और सूरह इखलास का एक बहुत ही जो गिफ्टेड वजीफ़ा होता है वो 11 दिन के लिए लोग करते हैं।
یعنی 11 دفعہ روز سورہ اخلاص اور سورہ کوثر 11 دفعہ. یہ 22 دفعہ آپ نے پانی بھی دم کرنا ہوتا ہے. وہ پیتے بھی ہیں اور جس کمرے میں سوتے ہیں وہ 2 3 چینٹیں وہ چاروں کونوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی جنات یا کسی غذا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اور یہ وظائف جو ہیں آپ کے ستاروں کی گردش کے لیے بیسٹ. ویری نائس. جلدی سے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہیڈ لائن سنیں, ہم چائے پیتے ہیں اور پھر بہت اہم ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے بے اولادی کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور اب ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. شادی کے بعد کچھ جوڑوں کے ہاں جلدی اولاد ہو جاتی ہے اور کچھ کے ہاں کچھ دیر کے بعد, لیکن اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہوتی. تشویش اس وقت شروع ہوتی ہے جب مرد کے والدین اور عورت کی سہیلیاں اولاد کے نہ ہونے کی طرف توجہ دلاتی ہیں. یہ ان کا حق نہیں ہوتا اور نہ ہی نوبیات جوڑے کا کوئی قصور ہوتا ہے. خالصتاً صرف اور صرف خدا کی مرضی ہے. یہ آج کا ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے. جی ہاں, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے, اور اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت کی ہوتی ہے. تو لیکن آج کل ہماری سوسائٹی میں بالکل اس کے الٹ دیکھا جاتا ہے. جب رزق نہیں ہوتا مرد کے پاس تو عورت اس کو چھوڑ دیتی ہے, اور جب اولاد نہیں ہوتی تو مرد اس کو چھوڑ دیتا ہے. آج ہم اس سارے موضوع پر بات کریں گے, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے پینل میں ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے, اسلامک اسکالر بھی موجود ہوں گے, راجہ بھائی بھی موجود ہیں, اور ایک ماہر نفسیات بھی موجود ہیں. ہم ان پورے پینل سے آج یہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو عورت کو بلیم کیوں دیا جاتا ہے, گھروں کے گھر کیوں خراب ہوتے ہیں, اور پھر اگر بے اولادی ڈائگنوز ہو گیا کوئی ایسا مرض, کیا وہ قابل علاج ہوتا ہے یا نہیں. بالکل. تو مہمانوں کو تعارف کرواتے ہیں آپ سے. ڈاکٹر ہارون لطیف ہیں, جینسز ماہر جنسیات ہمارے ساتھ, اور راجہ بھائی تو ہیں. اسلامی اسکالر عین الحق بغدادی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ماہر نفسیات صوبیہ خطیب صاحبہ نے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جس میں ہم بیسکلی بھی بریک میں بھی سوچ رہے تھے کہ فرام ویئر ٹو سٹارٹ. تو سب سے پہلے یہ چاہیں گے کہ عین الحق بغدادی صاحب آپ سب سے پہلے اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ جو یہ جنم لے رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو فوراً سے ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں, سہیلیوں کی, رشتہ داروں کی باتیں اور یہ ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا کہ آپ بڑے حساس موضوعات جو ہمارے معاشرتی موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, اور بالخصوص اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی امراض پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ایک بڑا خوبصورت دینی اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے تھا وہ اسے ہٹ چکا ہے, افراتفری کا شکار ہے. اب جو ٹاپک آپ نے رکھا اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں قرآن عظیم سے ہی ایک آیت لاؤں گا. بالکل. کہ جو ہمیں بڑے واضح انداز میں یہ بتاتا ہے کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا, ان کے بیٹوں کا ہونا یا بیٹیوں کا ہونا, یہ کس کے ہاتھ میں ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین اور آسمان کی تمام بادشاہت ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, تو اس اپنی بادشاہت کے اندر وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, اب جس کو وہ چاہتا ہے وہ بچیاں عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بچے عطا کرتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بچے اور بچیاں اکٹھے دے دیتا ہے. بالکل. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بے اولاد بھی بندے کو رکھ لیتا ہے. اور آخر کا جو جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے, اور وہ یہ ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر, اللہ رب العزت علم رکھنے والا, جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. بے شک. اب اس آیت کے اگر آپ تناظر میں چلے جائیں تو یہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اولاد کا دینا وہ مذکر ہو, مؤنث ہو, میل ہو, فیمیل ہو,
وہ دونوں اکٹھی ہوں یا وہ نہ ہوں، یہ سب کچھ رب کی قدرت اور رب کی عطا سے ہوتا ہے. لیکن اس میں اب اگر آپ مثالیں بھی لیں تو انبیاء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے یہاں پر آ گیا کہ صرف بیٹے دے گا بیٹیاں نہیں دے گا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں صرف ان کے میل بیبیز تھے، فیمیل نہیں تھے. ایسے ہی حضور علیہ السلام کی ذات کو لے لیں تو آپ کے پاس دونوں تھے، بہت سائڈ سے تھے. اگر کسی کی اولاد نہیں تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے اوپر اس آیت کی امپلیمنٹیشن بھی کر دی. صحیح. اب کہاں یہ عوام ہے، عام آدمی، وہ نبی ہے جو رب کا ایک خاص بندہ ہے، اس کے پاس بھی رب کی طرف سے یہ چیزیں موجود ہیں کہ کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس میل ہے، کسی کے پاس فیمیل ہے. جبکہ ایک عام آدمی جو رب کو صحیح طریقے سے جانتا بھی ابھی نہیں ہے، وہ رب کا شکر ادا کرنا نہیں جانتا کہ جس نے اس کو کس انداز میں پیدا کر دیا، تو وہ آج اس بات پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ رب کی قدرت میں نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ میل بیبی پیدا کرے گی یا فیمیل بیبی پیدا کرے گی. یہ ایک الگ بہت بحث بڑی ہماری ہوتی ہے. کمی ہے اور یہ بہت بڑی ایک جہالت آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اب آج کے شو میں ہم کوشش بھی یہ کریں گے اس جہالت سے نکلیں کیسے، لوگوں کی ہم ہیلپ کس طرح کریں، اویئرنیس کس طرح پھیلائیں. ڈاکٹر صاحب کس قسم کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس، کس قسم کے کپلز آتے ہیں، پھر باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اوپن کویسچن کرتا ہوں، چھپائی جاتی ہیں باتیں، بلیم گیم میں بہت زیادہ پڑا جاتا ہے. تو ذرا ایک دو سٹوریز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے ہم ذرا تھوڑی یہ چیز فیل کریں کہ پھر آپ کا کہاں پر کردار شروع ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ اس کا جواب دے دیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ عورت کو ہی قصوروار سمجھنا ٹھیک ہوتا ہے یا مرد کا بھی قصور ہوتا ہے؟ اگر قصور اس لیے لفظ استعمال کریں، اگرچہ تو قصور دونوں کا نہیں ہوتا، قصور اس لیے استعمال کریں کیونکہ سزا دی جاتی ہے عورت کو، تو کیا مرد بھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ پرابلم اس میں بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا، کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہم لوگ کلینک میں روز ان کپلز کے ساتھ ملتے ہیں، اور جو پریشر اور سٹریس اور مزری یہ کپلز فیس کر رہے ہوتے ہیں فار ویریس ریزنز، وہ ظاہر ہے ہم لوگوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ان لوگوں کے ساتھ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ہوتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت بڑا ٹیبو بھی ہے یہ، جس کو ڈسکس کرنا اس پلیٹ فارم پہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے سوال کیا کہ قصور کس کا ہوتا ہے یا قصور کس کو ٹھہرایا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکل میں بات کروں گا کہ میل اور فیمیل انفرٹیلیٹی کو اگر کمپیئر کریں آپس میں تو تقریباً ہماری اس ساؤتھ ایشیا کے اندر 40% میل فیکٹر ہے اور تقریباً 30 سے 35% فیمیل فیکٹر ہے. باقی کچھ ہیں 15 سے 20% جس میں دونوں کا ایشو ہوتا ہے اور کچھ میں دونوں کا اسپیسیفک ایشو نہیں ہوتا. تو اگر آپ صرف ان سٹیٹس کو ہی دیکھیں تو ہماری اس ریجن کے اندر میل انفرٹیلیٹی از مچ مور دین فیمیل انفرٹیلیٹی. سو یہ بہت زیادہ ایک پریشر ہے جو فیمیل پارٹنر کے اوپر دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ بچے تو ہسبینڈ کے نصیب کے ہوتے ہیں، لیکن ادھر الٹ ہے، فیمیل کے ٹیسٹ کرائے کوئی پرابلم نہ بھی نکلی پھر بھی وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم کہیں اور کچھ دیکھتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ایک سائیکلوجیکل پوائنٹ کی بات کی ہے کہ مرد حضرات جو کہ اس چیز کو بھی اپنے لیے شاید کوئی عزت کا مسئلہ معاملہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا، اور پھر کپل میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے اور پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان سائیکلوجیکلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا صوبیہ خطیب صاحبہ آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ سائیکلوجیکلی وہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں پیئرس پریشر کو لے کر، فرینڈ سرکل کو لے کر، فیملی سرکل کو لے کر، کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ بالکل اس طرح پس جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکی، کیونکہ وہ لڑکا بھی اور اس کے ارد گرد کے سارے لوگ بھی لڑکی کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو سائیکلوجیکلی اس میں کیا ان کی نفسیات ہوتی ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टूडियो में लोग मौजूद हैं मेरा उनको सलाम। और सबसे पहले तो ये कि जैसे सब ने कहा, रियली वांटेड टू अप्रिशिएट 92 न्यूज़ चैनल जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अवेयरनेस अराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जितने भी हमारे माशरे के अंदर देखे जाएँ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का माशरा ऐसा है जहाँ पे सोशल इशू को रिलीजन के साथ मिला के प्रैक्टिस किया जाता है। तो हमेशा जितने भी हमारे शादी जिस भी कपल की या न्यूली मैरिड होते हैं उनसे पहला सवाल ये होता है कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। तो वो जो एक प्रेशर होता है, जैसे पीयर प्रेशर की बात की जा रही है, इन लॉज में से हो या दूसरे अपने फैमिली इश्यूज, सारे के सारे मिलके उसे प्रेशराइज कर रहे होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव रेट बढ़ रहा होता है। क्योंकि मेंटल स्टेट ऐसी होती है जिसमें हमने जो सीखा होता है माशरे से वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेशराइज कर रहा होता है। कपल में लड़की और लड़का क्यों छुपा रहा होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा वो जो होता है ना कि बाप बनने की जो एक आपके अंदर ताकत होती है या पार, जिसको फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। अभी पाकिस्तान के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 7% पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनफर्टिलिटी रेट आ चुका है, जिसमें फ़ीमेल को ज़्यादा कहा जाता है कि फ़ीमेल की इश्यूज़ की प्रॉब्लम या स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। और कुछ स्टडीज़ इस तरह से भी सपोर्ट करती हैं और पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग कि डिप्रेशन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें मतलब आपको प्रेशराइज फैमिली की तरफ से किया जा रहा है या घर के इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, फैमिली कपल के अंदर ऐसे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी बेस पे वो चीज़ों को या तो फैमिली कपल के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं बन पाती जिसकी बेस पे वो कंसीव कर पाएँ, और दूसरा ये होता है कि सोशल और फैमिली इश्यूज़ की वजह से अब जितने भी है ये एक पर्सनल, बहुत ही पर्सनल इशू है जिसको सोशल और फैमिली लेवल पे आके डिस्कस किया जाता है। वहाँ से पहला स्टेप प्रेशराइज का या आप कहें कि साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड फॉर्म का शुरू हो जाता है, जिसमें कपल्स है और स्पेशली पूरा फैमिली इस चीज़ को वो कर रहा था, आपके बेटे के यहाँ औलाद नहीं हुई, आपके यहाँ कब बच्चा होने वाला है, मतलब इस तरह के सवालात करके उनको टोटली क्या किया जाता है, बीमार किया जाता है। ये बीमारी की एक अलामत शुरू हो जाती है जिसकी बेस पे वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे होते। सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। राज भाई, क्या वजह है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो उसमें सिर्फ औरत का ही कसूर है? किस्मत के खेल को अगर हम ले लें, ठीक है, तो मर्द की तो बड़ी इज्जत है, ठीक है, और औरत पे आप ब्लेम लगाने को मसला ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबने मेरे ख्याल से कंप्लीट उसको कर दिया। फाइनली ये कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं शादी के फ़ौरन बाद ही कि जी मेरी सास पूछ रही हैं लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं जी इल्म नजूम में नहीं पता चलती हैं, लेकिन कुरान में अगर आप हज़रत मूसा का वाक़या पढ़ते हैं तो शाही नजूमी ने फ़िरौन को बता दिया था कि एक लड़के ने पैदा होना है, तहस नहस कर देना, ठीक है। औरतों में डेफिनेटली होता है, लेकिन जैसे भाई ने कहा कि 30% तक जाता है, 32% तक, तो ये है। हमारे सामने भी एक किसी तरह का एक केस आया था, केस स्टडी हम जो कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक इसी तरह कपल था और लड़के ने तलाक दे दी लड़की को। लड़की के आज ये कुछ 4-5 साल पुराना वाक़या, लड़की के 2 बच्चे हैं, उसने भी शादी कर ली, लड़के भी नहीं कर, लड़के की अभी भी औलाद नहीं है, तो लड़की के अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये एक जो लम्हा फिक्रिया है जिसने जन्म ले लिया है कलमिया ने हमारे मुआशरे में, हम बेसिकली यही कोशिश कर रहे हैं और हम अपने नाज़रीन को भी यही कहेंगे कि वो भी कॉल करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो, कंफ्यूजिंग हो, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे साथ, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। सही। नजमा एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमा, गुड मॉर्निंग, क्या शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? हम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी नजमा? मैंने ये पूछना था कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं तो अभी तक औलाद नहीं है। अच्छा, आप लाइन पे रहें। आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हैं या राजा भाई से पूछना चाहती हैं? राजा भाई से पूछना चाहती हूं। ओके, ठीक है, क्विकली ठीक है, वो आपको बताते हैं। आप जब क्या तक अपनी पूछेंगे, डिटेल सवाल दे इनसे दीजिए। क्या करेंगे राजा भाई? नाम Date of birth? इनका नाम, हस्बैंड का नाम। ठीक है नजमा, आप अपने हस्बैंड का नाम बता दें।
हस्बैंड का नाम फरमान अकरम। फरमान अकरम। और आपकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ? मेरी तारीख पैदाइश 2 सितंबर 1984। 2 सितंबर 1984, 84। जी। ओके, ठीक है। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? सांगला। पहले जिला शेखपुरा था, अब जिला ननकाना नहीं, 2 दफा पैदा हुई है ना आप, सेकंड जन्म चल रहा है। जहाँ आप पैदा हुई वो बताएं कौन सी जगह? वही बता रही हूँ कि पहले वो जिला शेखपुरा बोला जाता था, लेकिन हमारा अच्छा, नाम बदल गया, क्या फर्क पड़ता है? पहले पेशावर था, अब KPK हो गया। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, और आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ याद है आपको, असली वाली? हस्बैंड की नहीं याद है। नहीं याद, तो उनका मदर नेम दे दो और प्लेस ऑफ बर्थ, बस इतना ही। उनका मदर नाम रशीदा बीबी। वो तो याद होगा आपको, ख्वाब में भी। और कहाँ पैदा हुए भाई साहब, हमारे भाई? वो बुरज मंडी में पैदा हुए। ओके, डन हो गया जी, ठीक हो गया। अभी सिर्फ आपको ये बताते हैं औलाद के हवाले से, ये रहे जी आपके स्टार्स माशाल्लाह से। यहाँ पे 2 बड़े स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। पहली जो नवीद आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह, ये अप्रैल की 11 तारीख से पहले आपको मिल जाएगी, यानी 2020। अभी बहुत कम टाइम है इसके बीच में। आपके पास जो गोल्डन स्टार टर्निंग है, जिसमें औलाद कंसीव कर जाने का जो पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो 11 अगस्त इसी साल है। लेकिन अगले साल की जो टाइमिंग है इंशाल्लाह आपके घर में औलाद नरीना के जो शवाहिद हैं 84.2% है। तो आप कोशिश किया करें, या अव्वलो या मुसव्विरो और या बारियो, या अव्वलो या मुसव्विरो या बारियो। ये एक तस्बीह आपने 18 डेज तक पानी पे दम करना है। आधा पानी आपने पीना, आधा हस्बैंड को पिलाइएगा। फिर देखिएगा अल्लाह ताला के यहाँ से ये दोनों बेबीज जो हैं ये बड़े ही खुशहाल और तवाना वाले बच्चे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, थैंक यू राजू भाई। अच्छा बगदाई साहब, इस्लाम आपने कुछ आयात कोट की और उसमें हमें बताया औलाद को लेकर, बेटा है या बेटी है, सारा बहुत वाज़ेह है कुरान में। आज के दौर में अगर हम इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं कि अच्छा जी टेस्ट करवाए जाएं, ठीक है, नहीं जी नहीं, टेस्ट तो बड़े नहीं जी, पता करो, ये कितना गलत और कितना सही है? देखें, मेरे से 2 चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब के बगैर कोई भी काम, उसके पास कुदरत है, वो बगैर असबाब के कर सकता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर वालिद की हो जाती है, तो उसने अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी जो काम होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, वो असबाब के साथ होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बात हो रही है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सिर्फ़ अल्लाह के खाते में ही आप डाल दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोई ना कोई बीमारी, परेशानी ऐसी हो सकती है, आपने उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लिकुल्ली दाइन दवाउन, कि हर एक बीमारी के लिए एक दवा है। व खैरुद्दवाई अल-कुरान, और बेहतरीन जो दवा है वो कुरान अज़ीम है। सुभान अल्लाह। कि आप सबसे पहले कुरान पाक से रुजू करें, उसकी तलावत करें और उससे सीखें। आपको वहाँ से इल्म और एतमाद मिलेगा, रब की ज़ात पर तवक्कुल मिलेगा। फिर आप इस राह रवी का शिकार नहीं ठहरेंगे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये जो बीमारियां हैं, इनके हवाले से आप फरमाते हैं कि हर बीमारी का एक इलाज तो है, और हुक्म फरमाते हैं कि तदावू, तुम इलाज करवाओ, वला तदावू बेहरामिन, लेकिन किसी हराम चीज़ से आपने इलाज नहीं करवाना। ये जो लफ्ज़ हराम का यहाँ पर इस्तेमाल है ना, इसको थोड़ा सा हम अगर आज के दौर में समझें तो वो ये है कि आपने कोई भी ऐसा सोर्स इस्तेमाल नहीं करना कि जो सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जाली होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। वो डॉक्टर 2 नंबर हो, मादरत से बैठे हैं हमारे साथ ही भाई साहब, क्योंकि कसरत से हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त जो बीमारी पाई जाती है वो कि पूरे इस मुआशरे को लोगों ने नफसियाती मरीज़ कर दिया है। दीवारों पे इश्तहार लिख लिख के, अखबारात के अंदर, अखबारों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें इस काम में, छाप छाप के, कि गरीब और अनपढ़ और जाहिल अवाम को नफसियाती मरीज़ बना दिया है। बात यह है कि ट्रीटमेंट के ऊपर एतमाद ना करें। वजह, एतमाद आप उस दर्जे पे करेंगे जो सिर्फ रब की ज़ात है। आप ट्रीटमेंट करवा भी लेते हैं, अगर फिर भी औलाद नहीं होती है तो फिर किसका कसूर? फिर तो ये रब की कुदरत हुई। अब जो बात हो रही थी कि 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, भाई ने मिसाल दी, फिर भी नहीं होती। मैं एक मिसाल है, और क्योंकि वो हमारे मज़हब से रिलेटेड है तो मैं चाहता हूँ कि लाजमी उसको मैं दूँ। ये मिसाल है सोर्स बुक्स से, हमारे जो सोर्स बुक्स हैं उनमें से। अहमद इब्न जुरजानी अल-कामिल फ़ी ज़ुआफ़ा ar-रिजाल, ये किताब है, उसके वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 253 है। एक वाक़या जिक्र करते हैं, हम्माद बिन सलमा बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी ने भी इनका जिक्र किया है, और ये अब्दाल भी हैं, यानी रूहानी बुज़ुर्गों में से भी बड़े बुज़ुर्ग हैं।
اب یہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے 70 شادیاں کی, 1 2 3 4 نہیں تھیں, 70 کر کے بھی ان کے ایک میں سے بھی اولاد نہیں تھی. اور یہ واقعہ صرف امام جرجانی نے بیان نہیں کیا ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں اس کو بیان کیا ہے, بالکل صحیح, امام مزی نے اس کو بیان کیا ہے, اور میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے بھی بیان کیا ہے. اور یہ نام 4 کتابوں کے صرف میں اس لیے لیا ہوں کہ یہ ہماری سورس بکس ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جن سے ہم استنباط کرتے ہیں. تو اگر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کر کے آپ دعا کے اوپر اعتماد نہ کریں کہ آپ کا عقیدہ اور ایمان خراب ہو جائے. ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, سب کچھ کروائیں, یہ سب چیزیں جائز ہیں, لیکن اس میں جو خاص کر کے ایک جو تاکہ یہ وہ نہ واقع ہو, ٹھیک ہے, نہ لوگوں کو گزرے, جو جینڈر کے لیے خاص کر کے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ان سے احتیاط برتنی چاہیے. بہت سارے گھر تو اس پہ بھی اجڑ گئے ہیں, وہ آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین, وہ جہاں سے آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں وہ درست ہے غلط ہے, کیا نتیجہ دیتی ہے, بالکل. ایک بریک لیتے ہیں, بغدادی صاحب واپس آتے ہیں, جو اب پھر ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ بیماریاں کون کون سی ہیں, اب وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ہارون لطیف صاحب, بیماریاں کون کون سی ہیں, تشخیص کیسے ممکن ہے, اور وہ کپلز جو کنفیوز ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میل اور فیمیل انفرٹیلٹی کے 2 حصے ہوتے ہیں. کچھ فیصد میل پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ فیصد فیمیل پرابلمز ہوتی ہیں. میل کے اندر تو ایک سمپل ہسبینڈ کا ٹیسٹ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی ایشو ہے کہ نہیں ہے, ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ود ان نارمل رینج ہیں کہ نہیں ہے. اگر وہ ود ان نارمل رینج نہ ہوں تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں مرد کے اندر جس کی وجہ سے وہ کمی آ سکتی ہے. اس میں کامن ریزنز کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ پیدائشی کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں, فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو سیمن پیرامیٹرز ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لیٹر آن کوئی بیماری ہوئی ہو, جس طرح بچوں میں ممپس کی شکایت بہت ہوتی ہے, اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. ٹائیفائڈ فیور اگر صحیح طرح ٹریٹ نہ کیا جائے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. کوئی انفیکشنز ہوں اس کی وجہ سے, یہ سارے فیکٹرز ہیں. اور کچھ پھر لائف سٹائل چیزیں ہیں جس میں اسموکنگ اور باقی انہیلدی کھانا, اور یہ ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے سیمن پیرامیٹرز کو, جو میل انفرٹیلٹی کاز کر سکتی ہے. ٹیسٹ کون کون سے ہیں تاکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کروا لیں یا ایک چیز پتہ چل جائے؟ بالکل جی, مرد کا سمپل ایک سیمن انالیسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی, جو ہونا ہوتا ہے. وہ سمپل ایک سیمپل دیتے ہیں, وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مرد میں کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی ایکسٹینسو ٹیسٹ نہیں ہے. اس سمپل سے ٹیسٹ سے بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں, اور جو ایشوز ہوں پھر اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. سیمن انالیسس کا ٹیسٹ تو جی بہت, اگر کسی مہنگی جگہ پہ چلے جائیں گے تو 1500 کا ہوگا, ورنہ 500 روپے میں ہو جاتا ہے. جو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ 1500 خرچ لیں اپنے, اور خود اکیلے چلے جائیں بے شک, نہ کسی کو بتا کر جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ الزام تراشی اور ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, بچ جائے گی اور پیسہ بھی بچ جائے گا. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی فزیکل جو کنڈیشن ہے اس کا اس چیز کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اگر آپ بالکل فٹ ہیں, آپ کوئی اسپورٹس مین ہیں, آپ کوئی ایتھلیٹ ہیں, جو مرضی ہیں, لیکن پھر بھی چانس ہو سکتا ہے کہ مے بی آپ کی رپورٹ ٹھیک نہ نکلے. اس لیے آپ جتنا مرضی بہتر اور سپیریئر فیل کر رہے ہیں, کم از کم یہ آپ ٹیسٹ ضرور کرا لیں. سمپل سا ٹیسٹ ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کوئی ایشو نہیں. بالکل. صوبیہ کی طرف جائیں گے. تو صوبیہ, جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت سے ایسے مرض بھی ہوتے ہیں جن کا علاج بھی کروایا جاتا ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ارد گرد کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جس کا خود بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, اور آٹومیٹکلی وہ لڑکی, وہ عورت سٹریس میں جانا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ جو ذہنی تناؤ ہوتا ہے, ڈپریشن, سٹریس, کیا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے بے اولادی کی؟ بالکل. دیکھیں, آپ کے کورٹیسول لیول اور جتنا بھی سٹریس ہے وہ آپ کی باڈی میکانزم کو کیا کر رہا ہوتا ہے, ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے.
سب سے زیادہ آج کل بچیوں میں جو ایشو آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا یا کوئی شادی کے لیٹر آن یا شادی کے بعد ان کے پراپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کنسیونگ میں ان کو ایشو ہو رہا ہوتا ہے اور لنکڈ ہوتا ہے بیسیکلی اسٹریس کے ساتھ یا کوئی ڈپریسو اسٹیٹ کے ساتھ, کیونکہ مائنڈ کی ڈرائیوز چلتی ہیں تو باڈی میکانزم پراپرلی اس کو ریگولیٹ کر کے کسی نہ کسی فیکچول پوائنٹ پر لے کے جا رہے ہوتے. بہت سے لوگ آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں, میرا سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں ہو رہی. ان میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اتنی انوالومنٹ ہوئی ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اندر اتنی اسٹرانگنیس نہیں ہوتی, لیکن باہر سے لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں بانڈنگ کو توڑ رہی ہوتی ہیں, اور وہ بانڈنگ کو جب توڑیں گی تو دونوں کے اندر سیلف اسٹیم کم ہو رہی ہوتی ہے, ڈپریسو ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس ریٹ کی وجہ سے مطلب ان کے باڈی میکانزم اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بعض کا آپ دیکھیں سیکنڈ مائنڈ جس کو یا سیکنڈ برین جس کو کہا جاتا ہے, گٹ سسٹم کہا جاتا ہے, وہ ٹوٹلی آپ کا اسٹامک ہے. تو جب آپ کا کھانا پینا پراپرلی نہیں ہو پا رہا تو آپ پراپرلی چیزوں کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے, اور فیس نہ کریں گے تو باڈیلی انرجی نہیں ہوگا, تو آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی بیس پہ وہ سارا کا سارا دم. بالکل. اچھا یہ چیز بھی ایڈ کر دیں صوبیہ, اب جس طرح سے اس جوڑے کو کپل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پیئرس پریشر کی جس طرح بات کر رہے تھے, تو وہ ٹریٹمنٹ پھر فیملی کے جو ممبرز ہیں, وہ بے شک گھر والے ہیں, دور کے ہیں, رشتہ دار ہیں, فرینڈز ہیں, وہ کس طرح اس کپل کو ٹریٹ کریں بجائے اس کے کہ اس کو سنائی جائیں باتیں اور وہ اور ڈپریشن میں چلے جائیں. تو ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے, کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے کل ایک کیس آیا, اس میں یہ تھا کہ جیسے آج کل بہت زیادہ بیبی شاور ہو رہا ہے یا اس طرح کی پارٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں, اور ایسے لوگوں کو بلا بھی لیا جاتا ہے اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ان کے, کیونکہ یہ انٹرنل ان کی فیلنگز ہیں, ان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے اس چیز کو کوئی انٹرنلائز نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ جو ایک مدرہڈ جو لیڈی کے حوالے سے سوچا جائے, جو اس کا ایکسپیرینس وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن بیکاز آف دا سرکمسٹانسز میڈیکل ایشو ہو جاتا ہے, کسی چیز کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوتی, تو معاشرے کی جو ہائی کا ایشو نا, ہائی بچہ نہیں ابھی تک ہوا, یہ جو لائنز ہیں نا, یہ بہت زیادہ آپ کی مائنڈ اور باڈی پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ سمپل یہ ہے کہ اس طرح کے کپلز کے ساتھ آپ ہائی ابھی تک نہیں ہوا, اس طرح کی لائنز جو ہوتی ہیں نا, جو ایک ان کو سمپیتھیٹک بیہیویئر, ایمپتھی ضرور کریں ان کے ساتھ, اس طرح کا بیہیویئر ضرور رکھیں کہ ہوپ ان کو ضرور دیں. جیسے ابھی سر بھی بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں, وہ اسٹرالوجی کے تھرو یا میڈیکل, یہ جس طرح سے بھی قرآن ورسز کے تھرو کیا ہوپ کا ایک ایلیمنٹ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہوپ دے دی جائے یا اس طرح کی چیزیں دے دی جائیں تو وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے نارمز, ہمارا اسلام, ہمارا معاشرہ سب چیزوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن نیگیٹیوٹی کی طرف اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے لائنز, ایسے ورڈز, ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں, چاہے ایون ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ادا نہ کر بھی ہو رہے, تو ایک کپل اس طرح کا آ رہا ہے تو ان کو جو نان وربل کیوز بھی دی جاتی ہیں, یعنی کہ دیکھنے تک کی فیمیلز اس حد تک, مطلب کپل کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایسا دیکھا جا رہا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کون سا بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, یا خدا تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہوئی ہے, ہم کنسیو نہیں کر پا رہے, یا ہمارا بیبی نہیں ہمارے گھر, مطلب ہمیں خدا تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا. تو وہ جو ایک ساری چیزیں ہیں نا کہ آپ کا رویہ جو ہے, لوگوں کا جو رویہ ہے, اس رویے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہوگا. بالکل صحیح. آپ کو خدا تعالیٰ نے اگر اولاد عطا کر دی ہے تو بالکل اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے بچے ہیں. جیسے بیبی شاور ہو رہا ہے یا بچے کی اولاد, بچے کی پیدائش پہ لوگ آ کے آپ کو کنگریچولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بیک اینڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش میری بھی اولاد ہو جاتی, تو اس کو اسی ٹائم پہ ہوپ دے دی جائے. تو اس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے, رویوں کی تبدیلی کے ساتھ ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. ہوپ بہت ضروری ہے, سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے, بیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ, بجائے اس کے کہ اس کپل کو آپ بالکل ہی ڈپریشن کی دلدل میں پھینک دیں, یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو تھوڑا سا جی اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں ایک پیشنٹ کا, کہ بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو ہم صرف یہ ایڈوائس دیتے ہیں, اگر وہ پیسے والے ہیں تو دبئی کی سیر کر رہے ہیں, اگر کم پیسے والے ہیں تو مری یا اس انوائرمنٹ سے نکلیں اپنی جس پہ پریشر ہے, اور وہ صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے اس طرح چھٹی منا کے آتے ہیں اور وہ کنسیو کر لیتے ہیں. سو یہ سوشل پریشر اور سائیکولوجیکل پریشر جس نے کہا اتنا زیادہ ہے کہ ایون تھوڑے عرصے کے لیے اس انوائرمنٹ سے باہر ہونا بھی بڑا یوزفل ہو. بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی. مسز عرفان ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم سے بات کرتے ہیں. مسز عرفان السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی؟
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میرا نام تحریم عرفان ہے اوکے. اور میں راجہ صاحب بھائی سے بات کرنا چاہوں گی. جی. ایکچولی میری شادی کو 8 ایئرز ہونے والے ہیں، پرسوں اینیورسری ہے. اوکے. تو 2011 میں شادی ہوئی تھی، تو ابھی تک جو ہے وہ میرے یہاں بیبی نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ بتا سکیں گے کہ کب تک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ بہنا. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 15 اگست 1987. 1987 ہے. اور کہاں پیدا ہوئی آپ؟ میں بہاولپور میں. بہاولپور میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ کے میاں جی کی ڈیٹ آف برتھ ہے؟ ان کی ہے 3 مارچ 1982 اور لاہور میں پیدا ہوئے. اور نام کیا ہے ان کا؟ عرفان حیدر. عرفان صاحب. ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا. ابھی صرف آپ کا میچ کر لیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اولاد کے حوالے سے. اوکے جی، یہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، 2 مینس پلانٹ جو اس وقت چل رہے ہیں آپ کے اولاد کے ڈیلے کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہیلتھ کے یہاں پہ پرسنٹیج آپ کے 93.2% ہیں، جو بالکل اوکے ہیں. اس میں صرف 4% کا فرق ہے، اور وہ ٹوٹلی اس کا ابھی جو سرکل چل رہا ہے وہ 2020 جون کی 9 تاریخ سے سٹارٹ ہوگا. یعنی آپ دیکھیے گا کہ 9 جون ایک آپ کی زندگی میں تہلکہ مچانے والی تاریخ ہے. اس سے پہلے کنسیو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. فرسٹ بیبی گرل کے سٹارز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے بچے نہیں ہیں، تو 2 سٹارز تو یہاں موجود ہیں. وہ ڈیلے ہونے کے بعد اگر آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے ضرور. اللہ تعالیٰ بعض اوقات 15-20 برس کے بعد بھی دیتا ہے، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا. لیکن یہ 2 سٹارز آپ کے موجود ہیں انشاءاللہ. 2020 جون کا مہینہ، یہاں سے آپ میڈیکلی بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پہ ایک سٹار ہوتا ہے جس کو اندال بولتے ہیں. اندال ستارے میں وائٹامن ای اینڈ سی کی بڑی شدید کمی ہے. آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں، ایکوریٹ یہی آپ کو وائٹامنز بتائیں گے، اور باقی جو ٹریٹمنٹ آپ کروا لیجئے گا. آپ کے لیے 2 تسبیحاں میں بتا رہا ہوں، ویسے تو آپ ضرور پڑھیے گا. یا لطیف ہو ایک تسبیح اولاد کے لیے الگ ہے، وہ جو میں نے ابھی بتائی تھی، لیکن آپ کے اسپیسیفک اس ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے یا لطیف ہو اور یا بر ہو، یہ 2 تسبیحاں ہیں پروردگار کے اسم مبارک کی. 13 ڈیز آپ کو پڑھنی ہے. نماز عشاء کے بعد پانی میں دم کر کے پیجیے گا. اول آخر 3 بار درود شریف. اوکے ہو جائے گا. صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان. بغدادی صاحب، جس طرح آپ بات بھی کر رہے تھے، جو لوگ اولاد نہ ہونے کے سبب پھر اس پر امید کو ختم کر دیتے ہیں، یا پھر گھروں میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ رب کی رضا پر راضی نہیں ہوتے؟ یا اللہ نے جو تقسیم کی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. انسان کی خوشنودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ صرف رب کی رضا میں ہے. اب رب کی رضا کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ حضرت عمران کا یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا عطا کیا جائے جسے میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. جواباً اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ملتی ہے. اب دیکھیں کہ 2 چیزیں اس میں 2 آپ کے بیان مل جائیں گے کہ ایک رب کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کا فائدہ، اور دوسرا کہ بیٹے کی جگہ پہ اگر بیٹی مل جائے تو فرق کیا پڑ گیا. جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ہر کوئی بیٹا مانگتا ہے، بیٹی نہ ہو، بیٹی نہیں ہوگی تو بیٹے کہاں سے آئیں گے. تو ان کو جب بیٹی ملتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی اسی انداز میں خوشی کا اظہار فرماتے ہیں جو ایک بیٹی کی پیدائش پر ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ آخر میں رب نے فرما دیا تھا کہ وہ علیم ہے، اس کا علم ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ سب جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. وہ بندے کے فائدے میں جو بات ہوتی ہے وہ فرماتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے وہاں پر ان کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے معلوم کر لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہے، اس لیے ان کو بیٹی عطا کی. اس بیٹی سے اب وہ کون تھی؟ وہ سیدہ مریم تھی جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ ایک نبی ہیں. اس طریقے سے اب میں بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ دیتا ہے لیکن اس اولاد نرینہ کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیسے؟ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ، تو ایک لڑکا نظر آتا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر بڑے سیخپا ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا.
تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لانے کا سبب بننا تھا، یہ ان کو جہنم میں لے جاتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ رب العزت اس کی جگہ پہ ان کے والدین کو بہتر عوض عطا کرے گا۔ روایات میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو بیٹی ان کو عطا کی گئی اس کی جگہ پر اس سے آگے انبیاء کی اولاد اس کی ٹھہری۔ گویا کہ آپ رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوں گے تو آپ کی کامیابی ہے۔ بالکل سے اگر رب کی رضا ہوتی تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کی قدرت سے اس کائنات کی اندر ہر چیز، جو پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، جو سوکھے درخت کو زبان عطا کر سکتے ہیں کہ وہ گفتگو کرے اور لوگ سنیں، جو جانور کو زبان عطا کرتے ہیں کہ وہ بولے، ان کی اولادیں جب اولاد نرینہ اپنے بچپن کے اندر وہ وصال فرما جاتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کوئی دعا کر کے تو ان کو قائم رکھ سکتے تھے کہ یہ اولاد نرینہ میری آگے تک چلے، لیکن وہ رب کی رضا کے ساتھ راضی تھے۔ بالکل، اور رب کی رضا کے ساتھ راضی ہونا ہی ایک کامیابی ہے، اور بینگ مسلم ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بڑھ کے فرض یہ بنتا ہے کہ جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جعلی ڈاکٹرز، جعلی لیبارٹریز اور جعلی عاملوں سے بچا۔ اچھا، ایک المیہ اور بھی ہے ہمارے معاشرے کا، منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان، اس کا کتنا عمل دخل ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ابھی جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ لائف سٹائل ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو یہ چیزیں کاز کرتا ہے، اس میں یہ منشیات کا بڑھنا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی یہ منشیات کا استعمال اب تو ایون اسکول کے بچوں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت آگے تک چلتا ہے، اور اس طرح کی نئی طرح کی منشیات آ چکی ہیں جن کا پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچے انوالوڈ ہیں اس میں یا نہیں ہیں، اور وہ پھر بات آگے سے آگے چل جاتی ہے۔ سو ڈیفینیٹلی یہ جو ڈرگز ہیں یا ڈرگ ابیوز ہے، چاہے وہ جن کو اسٹریٹ ڈرگز کہتے ہیں جو الیگل ڈرگز ہیں، چاہے وہ میڈیسنز ہیں، کیونکہ منشیات میں یہ میڈیسنز بھی ہیں جو لوگ فارمیسیز سے بغیر پرسکرپشن کے لے کے بہت زیادہ ایکسیسو طور پہ یوز کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا، اسٹریٹ ڈرگز ہوں یا میڈیسنز ہوں، ان کے استعمال سے آپ کی باڈی کا ہر سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی فرٹیلیٹی بھی افیکٹ ہوگی۔ اوکے، آل رائٹ۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وقت کی کمی ہے، وقتائی صاحب آپ کوئی وظیفہ کی بھی بڑی کمی ہے مارکیٹ میں، یس یہ بھی ایک فیکٹ ہے، کوئی وظیفہ؟ ماشاءاللہ انہوں نے راجہ صاحب نے جو نا بڑی تفصیل سے وظائف لوگوں کو بتا دیے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا۔ پہلی بات تو کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس سے مانگو۔ دعا سب سے بڑا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس سے مانگو۔ دوسرا طریقہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یا سیدہ مریم کے پاس وہ آتے ہیں تو وہ بھی جو دعا کرتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اس جگہ پر جو جگہ آپ نے دیکھی کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے پھل کا نزول ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں لیکن مانگتے رب سے ہیں، کھڑے اس جگہ پر ہوتے ہیں، توسل سبب ذریعہ وسیلہ ہے لیکن مانگتے رب سے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد سے نواز۔ تو آپ وظیفے بھی کریں، سب کچھ کریں، سب سے بڑا وظیفہ ذکر حلال ہے، رزق حلال کھائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دین کے ساتھ لگن پیدا کریں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ بڑا وظیفہ ہے۔ میسیج؟ ہاں جی، میسیج سمپل یہی ہے کہ جب آپ دعا کی بات ہی ہم کریں گے، آپ بھی دعا ہیں اور آپ تو اپنے ماں باپ کی دعا ہیں، اب آپ جمیل کی دعا ہیں، تو دعا بڑی ضروری ہے۔ جناب حنا نے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے اس وطن میں جو بھی ہے وہ میں تیری راہ میں اس کو بھیج دوں گی۔ جناب حنا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نانی اور حضرت مریم کی والدہ۔ تو قرآن میں بھی اس کا باقاعدہ اس منت کی بات کر رہے ہیں، تو دعا کے طور پہ آپ جب بھی کچھ مانگتے ہیں، کنیکشن اللہ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کو پورا ضرور کیا کرو، لینے کے بعد بھول نہ جاؤ۔ اور شکریہ سہیل بھائی کا، آپ کا، پوری ٹیم کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت صبح بنا دی۔ تھینک یو سو مچ۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور بس تھینک یو، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ وی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی اس میں رہنمائی ہوئی ہوگی۔ صوبیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سائیکلوجیکل ایشوز ہم نے کوشش کی کہ ڈسکس کیے جائیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں کی اس میں جو ہے وہ رہنمائی ہوگی۔ کل کی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں سے کہ کنسلٹنٹ نیورو اینڈ اسپائنل ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، تو کل کا شو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔